بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ناظرین کرام، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا، پھر کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی جائے، دعا مانگی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی دعا قبول نہ کرے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا پر یقین نہیں رکھ رہے ہوتے، یقین اور اطمینان کے ساتھ دعا نہیں کر رہے ہوتے، اس وجہ سے دعا کی شرائط پوری نہیں ہو رہی ہوتی اور وہ دعا درجہ قبولیت تک نہیں پہنچتی۔ اس کو اس واقعے کے ساتھ، اس مثال کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ بعض اوقات ہم بازار جاتے ہیں، ہمارے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں، تو بچوں کو کوئی چیز پسند آ جائے تو وہ اسے لینے کے لیے والدین سے ضد کرتے ہیں۔ بس اوقات وہ رونے لگ جاتے ہیں، زمین پر لیٹ جاتے ہیں، وہ ضد کرتے ہیں کہ ہمیں وہ مطلوبہ چیز چاہیے۔ دیکھیں کہ وہ اپنے والدین سے ہی مطالبہ کر رہے ہیں، والدین سے ہی وہ چیز طلب کر رہے ہیں، کسی اور سے نہیں مانگ رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بچوں کو یقین ہے کہ یہ چیز ہمارے والدین ہی ہمیں دلائیں گے۔ ناظرین کرام، جب ہم دعا مانگیں تو ہمیں بھی اپنے رب پر ایسا یقین ہونا چاہیے کہ میں اپنی رب کی بارگاہ سے مانگ رہا ہوں، میرا رب ہی مجھے عطا فرمائے گا۔ اس یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ انسان پر پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ان پریشانیاں اور مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے لیے ایک راستہ رکھا ہے کہ وہ اپنے رب سے دعا مانگے، اپنے رب سے دعا مانگ کر ان پریشانیوں کو، ان مصیبتوں کو دور کرے۔ تو لہذا جب بھی مومن پر کوئی پریشانی آئے تو اسے سب سے پہلے یہی آپشن استعمال کرنا چاہیے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ پھر حدیث پاک میں دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے، دعا کو ایک عظیم الشان عبادت کہا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اگر انسان کی باڈی سے مغز کو نکال دیا جائے تو اس کی باڈی میں باقی کیا بچتا ہے؟ ناظرین کرام، اس حدیث پاک کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عقیدہ توحید یہ ایمان کا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ جب بندہ اپنی رب کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہوتا ہے، محو التجا ہوتا ہے، وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اس عقیدے کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ تو عقیدہ توحید کا اظہار کیا یہ عظیم الشان عبادت نہیں ہے؟ یہ عبادت کا مغز نہیں ہے؟ تو لہذا جب دعا مانگیں تو اس یقین اور اس اطمینان کے ساتھ مانگیں کہ میں اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہوں، میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا بھی کر رہا ہوں۔ دعا مانگنے کے لیے اپنے کے لیے ایک وقت مخصوص کریں، اہتمام کریں اور اہتمام کے ساتھ دعا مانگیے۔ اہتمام کے ساتھ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اس میں خشوع و خضوع بھی آئے گا۔ اخلاص کے ساتھ دعا مانگیے اور اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کر دعا مانگنے کی عادت پیدا کیجیے۔ رمضان المبارک کا قبولیت والا مہینہ جاری و ساری ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں 3 لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ نمبر 1، والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں۔ بزرگان دین نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ والد کی دعا اولاد کے حق میں ایسے ہی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ مسافر کی دعا، کہ مسافر جب سفر پر ہوتا ہے تو اس کی دعا بھی قبولیت کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں روزے دار کی دعا یہ بھی قبولیت کے بہت قریب ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کی گھڑیاں قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اس میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کیجیے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مبارکہ ہوا کرتی تھی کہ آپ بڑی جامع دعا فرمایا کرتے تھے، جیسے قرآن پاک میں یہ دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا کثرت کے ساتھ مانگیے، اپنی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کے لیے دعا مانگیے اور ایمان اور تقوی والی زندگی کی دعا مانگیے، اور اپنے بچوں کو بھی یہ عادت ڈالیے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے اور بار
بار بار بچوں کو ترغیب دیجئے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی چاہیے۔ رب تعالیٰ ہی ساری نعمتیں ہمیں عطا فرماتا ہے، وہی ساری عزتیں عطا فرماتا ہے اور وہی کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔